وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی زندگی، کیا پھر آپ اگر مر جائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کچھ لوگ اس انتظار کے اندر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، اور خواہش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے تو ان کے مشن سے، ان کے دین سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا عقل سے کام تم نہیں لیتے ہو؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا انتظار کر رہے ہو، تو کیا ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور تم پوری زندگی جیتے رہو گے اور مزے کرتے رہو گے؟ کیا تمہارے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں ہے کہ دوسرے کی موت کا تم انتظار کر رہے ہو اور اس کے اندر اپنے مسئلے کا حل سمجھتے ہو کہ دوسرا فوت ہو جائے گا تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کا حل نہ دوسرے انسان کا مرنا ہے اور نہ خودکشی کرنا ہے۔ اگر انسان نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو قتل کیا کہ فلاں کو قتل کر لوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کسی بچی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، تو اب ان کو مسئلے کا حل یہ نظر آتا ہے کہ اس کو نہ مارا تو یہ تو لوگوں کو بتلا دے گی، تو اس کو مار دیتے ہیں۔ تو مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مارنے سے انسان اور پھنس جاتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حل کسی انسان کو مارنے سے ہو یا اپنے آپ کو مارنے سے ہو۔ دوسرے انسان کو ماریں گے تو اور انسان دھل دھل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑے سا بڑا مسئلہ ہو، بہت سارے لوگ اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ اب یہ مصیبت ایک ایسی مصیبت آ گئی ہے، یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس سے میں نکل نہیں سکتا ہوں، اور اس مسئلے کا حل اس کو خودکشی کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ بات سیکھ لینی چاہیے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اس مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی کی وجہ سے مزید آدمی پھنس جاتا ہے، خودکشی کی وجہ سے مزید آدمی پریشان ہو جاتا ہے، خودکشی کی وجہ سے مزید آدمی اپنے آپ کو بڑی مصیبت کے اندر اختہ کر دیتا ہے۔ خودکشی کی وجہ سے انسان اپنی موت حرام کر دیتا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ لیتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں کا یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس تجربے کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی تھی اور اس کے اندر ہم ناکام ہوئے۔ جیسے کہ ایک آدمی گولیاں لے لیتا ہے، طرفیں شروع کر دیتا ہے، اور کوئی آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر اس کے معدے کو صاف کر لیتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، حیات ہوتی ہے۔ جب تک حیات ہو تو کوئی انسان اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس وقت حیات ہوتی ہے، بچ جاتے ہیں، تو بعد میں یہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے جب خودکشی کی کوشش کی تو ہم مرے نہیں، اگر مر جاتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ تو یہاں پر یہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اے وہ لوگوں کہ جو اس انتظار میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو ان کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا تم پوری زندگی مزے کرتے رہو گے؟ اپنے مسائل کا حل کسی اور چیز کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حق کو اختیار کر لو، خوشی کے ساتھ اختیار کر لو، اسی کے اندر تمہارے مسئلے کا حل ہے، دنیا کے مسائل کا حل بھی ہوگا اور تمہارے لیے آخرت کے مسائل کا حل بھی اسی کے اندر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبلک، آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی زندگی۔ یہاں پر صحابہ کرام کے لیے بھی ایک بہت پیارے انداز کے اندر یہ مطلب سمجھا دیا گیا، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو محبت تھی اور دلوں کے اندر چاہت بھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمیشہ رہیں۔ جیسے کہ انسان کے والدین ہوتے ہیں تو آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس یہ فوت نہ ہو، ہمارے پاس ہی ہوں۔ تو ذہن بنایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس تو ہوں گے، لیکن ذہن میں رکھو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ واپس بھی لے گا۔ ذہنی طور پر تمہیں تیار بھی ہونا ہے کہ آپ سے وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لے گا جب ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کا وقت جب مکمل ہو جائے گا۔ وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبلک، آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی زندگی۔ اسی سے یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اب بھی حیات ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی اوپر صریح دلالت کرتی ہے کہ نہیں، جو بھی زیرو ہے اس نے فوت ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حیات ہیں، دنیا سے اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو اٹھا لیا تھا، آسمانوں کی پر حیات ہیں، وہ بھی جب آئیں گے تو وہ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے۔ تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کل من علیہ فان، جو بھی زمین کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور صرف تیرے رب کی ذات بابرکات، فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی ذات بابرکات باقی رہ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے افہم میں کیا اگر آپ فوت ہو جائیں فہم الخالدون تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ہر کسی نے دنیا سے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ ہر جو ذی روح ہے، جان والا ہے، جو بھی جاندار ہے، جانور ہے کہ انسان ہے، اس کے حوالے سے یہ ذہن بنا لو کہ اس نے دنیا سے جانا ہے۔ اس آیت کے مطابق اگر آدمی اپنے آپ کی ذہن سازی کر لے تو ایسا آدمی پھر بے صبر بھی نہیں ہوتا ہے اور نعوذ باللہ پاگل بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کا پیارا سا جوان سا بیٹا
اس کو بجلی نے پکڑ لیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو صبر نہیں کر سکتے اور پاگل پن تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دین کے مطابق انہوں نے ذہن نہیں بنایا۔ ہماری شریعت نے ہمیں یہ مسئلہ سکھایا ہے، اور شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ ایک انسان جو درس کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کے دوران اگر یہ مر جاتا ہے تو دنیا والوں کے لیے تو یہ حیرت کی بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح تھا، درس کر رہا تھا، مر گیا ہے، لیکن شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ تمہیں حیرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے تو ہمیں یہ بتلا دیا کہ ایک لمحہ حیات میں ہے تو اگلا لمحہ تمہارا موت کے اندر آ سکتا ہے، اور موت کے آنے کے لیے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وقت کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت وقت پورا ہو جائے گا تو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہانہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھا دی، فرمایا کہ لوگوں جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ آج زندہ ہو تو گارنٹی نہیں کہ کل بھی تم زندہ رہو گے۔ آج کتنے ہمارا یہ تجربہ ہم نے دیکھا، کتنے لوگ ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھ سکتے، صبح کو ان کا جنازہ ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ انتہائی گھر والے ان کو صبح پیارا سا ناشتہ کرواتے ہیں اور سب کو مل کر کے جاتا ہے کہ میں کام کو جا رہا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ کام کے اوپر بجلی نے پکڑ لیا ہے، اور پھر رات ان کی خبر کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر بندے کو یہ مسئلہ سکھا دیا ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جو انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ جیسے میرے بچے اللہ نے دیے اللہ تعالیٰ واپس بھی لے گا، تو جب ذہن بنو تو جس وقت لے گا تو پھر آدمی کو اتنا دھچکا لگتا نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان ایسا ذہن نہیں بنائے گا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی ذہن سازی نہیں کرے گا، تو پھر اس کو زیادہ پریشانیاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو اس کے مطابق ذہن بنائے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو صبر عطا فرمائے گا۔